ہر مولوی صرف حلوہ کھانے والا نہیں ہوتا. کچھ مولوی جن کی ساری زندگیاں پارلیمنٹ میں گزر گئی ہوتی ہیں وہ بہرحال منجے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں جنہیں آپ منہ سے ضرور زیرک سیاستدان کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں بھی زیرک سیاستدان ہوتے ہیں. وہ صرف آپ کی لیپا پوتی آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کے لیے اپنے آپ کو زیرک سیاستدان نہیں کہلواتے, وہ واقعی اصل میں بھی زیرک سیاستدان ہوتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کا سرگرم دیکھ رکھا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں. آپ عمران خان صاحب ان کو ڈیزل کہیں یا حکومت ان کو زیرک سیاستدان کہہ کر چکنی چپڑی باتوں میں لانے کی کوشش کرے گی. یہ تو مولوی آدمی ہیں, ان کو ہم گیڑا دے لیں گے اور سجا ڈرافٹ دکھا کر کھبے ڈرافٹ پر دستخط کروا لیں گے. آپ نے ایسی کوششیں کی ضرور, لیکن یہ جو اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنے مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں بار بار ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت جاری ہے اور وہ ان قریب راضی ہو جائیں گے اور ان کے تحفظات انہوں نے ہمیں بتا دیے ہیں اور ہم ان کے تحفظات دور کرنے پر کامیاب ہو جائیں گے جلدی, اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب واضح اور دو ٹوک لفظوں میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پارلیمنٹ عوام کی کم اور طاقتور کے حقوق کی گارنٹر اور طاقتور کی نمائندہ اور طاقتور کی غلام زیادہ بنی ہوئی ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت ایسی قانون سازی, ایسی آئینی ترمیم لانے کی کوششوں میں مصروف ہے کہ جو طاقتور کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی اور عوام کے رائٹس کو سلب کر لے گی. لہٰذا وہ ایسی کسی آئینی ترمیم, ایسے کسی مسودے کا حصہ نہیں بنیں گے. آرٹیکل 63A میں کسی قسم کی ترمیم کا شاید مولانا حصہ بننے پر تیار ہو جائیں, لیکن جو ترمیم حکومت کروانا چاہ رہی ہے, باقی تو سارا ڈرامہ ہی ہے نا. اصل ترمیم جو سرکار کروانا چاہ رہی ہے, جس کے ذریعے وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے اور جسٹس منصور کو کھڈے لائن لگانا چاہ رہی ہے اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر ایسے ہم نوا ججز کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن کی اپوائنٹمنٹ کے بعد اگر جسٹس منصور سپریم کورٹ میں ایز سینئر جج یا ایز چیف جسٹس چاہے جس طرح بھی موجود ہوں, مگر ان کے ساتھ بینچوں میں اکثریتی ججز ایسے نہ ہوں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے فیصلے دے سکیں اور اس نظام کی گارنٹی ختم ہو جائے, یعنی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جائیں اور الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ آزادی سے کام کر سکیں اور فارم 45-47 والے معاملات کو فکس کر سکیں. تو اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے اور قاضی صاحب کو ایز گارنٹر آف دی سسٹم یہاں سپریم کورٹ میں اگلے 3 سال کے لیے رکھنا چاہ رہی ہے, لگتا یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب اس معاملے کو بہت اچھی طرح بھانپ گئے ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے چندنا تیار نہیں ہوں گے. ہاں, آپ کہیں اور سے بندے توڑ کر اغوا کر کے یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کر لیں تو کر لیں, لیکن کم از کم مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانات سے واضح کرتے جا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ایسے کسی میلیشیس ڈیزائنز میں تعاون کرنے پر تیار نہیں ہوں گے. بازی میں ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں قاضی صاحب کی چیف جسٹس بننے کی باری تھی اور انہیں چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھنے سے روکنے کے لیے بیرسٹر فروغ نسیم کو ساتھ ملا کر فوج نے پوری قوت کی لگائی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, بہت سے ان کے خلاف, ان کی اہلیہ کے خلاف کیسز بنائے, تو تب بھی سول سوسائٹی نے, اپوزیشن جماعتوں نے قاضی صاحب کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ حق ان کا تھا چیف جسٹس بننے کا. تو اب بھی سول سوسائٹی کا, وکلا کا, سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جسٹس منصور کو سپورٹ کریں کیونکہ چیف جسٹس کی کرسی پر اب ان کا حق ہے. جس طرح قاضی صاحب کو ان کا حق ملا ہے, اب جسٹس منصور کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے, اور اس راستے میں مولانا کو بالکل اپنا کندھا نہیں پیش کرنا چاہیے. اور کم از کم اس وقت تک یہی لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کو پکڑائی نہیں دیں گے. کوئی اور ان کے قابو آ جائے, وہ کسی کو اغوا شغوا کر کے زبردستی اس سے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے لیں تو پتہ نہیں, لیکن مولانا صاحب نے کم از کم ثابت کر دیا ہے کہ وہ حلوے والے مولوی صرف نہیں ہیں. حلوہ انہیں پسند ضرور ہوگا, ہمیں بھی پسند ہے, حلوے کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن انہیں بہرحال وہ ایک سینئر سیاستدان ہے اور پارلیمنٹیرین ہے. انہیں پتہ ہے کہ سجی دکھا کر کبھی اگر حکومت نے مارنے کی کوشش کی اور غلط قسم کی آئینی ترمیم پر ان سے انگوٹھا لگوانے کی کوشش کی تو کل عوام میں ان کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا. عوام ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط اور پارلیمنٹ کے ہاتھ کاٹنے میں کیوں کردار ادا کیا. لہٰذا مولانا صاحب آسانی سے حکومت کے قابو آنے والے نہیں.